آسمان، زمین اور پیرلل یونیورس۔ میں اس تھریڈ کا پہلا حصہ پہلے ہی پوسٹ کر چکا ہوں، اور اس آخری حصے میں میرا زیادہ تر فوکس نظر نہ آنے والی کائنات پر ہے۔ لیکن یونیورس یا کائنات آخر کہتے کسے ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویوز، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ آسان الفاظ میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یا خلا میں موجود ہماری طاقتور ترین مشینری دیکھ پا رہی ہے، وہی ہماری کائنات یا یونیورس ہے۔ یہ اتنی وسیع اور کشادہ کائنات ہے کہ روشنی کو اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں 13.8 ارب سال لگیں گے۔ لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ کیا یہی کائنات چلتی جا رہی ہے یا پھر کوئی اور کائنات شروع ہو جاتی ہے؟ کسی بھی دوسری کائنات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری کائنات کے بارے میں کچھ جان لیں۔ سب سے پہلا سوال، ہماری اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پہلے میں آپ کو دوسرے مذاہب کے کچھ فلسفے بتاتا ہوں۔ یہودیت کے مطابق ہماری کائنات بنائی تو خدا نے، لیکن ہماری زمین ایک چپٹی زمین ہے جو پانی پر قائم ہے۔ زمین سے اوپر آسمان میں جنت اور زمین کے نیچے جہنم ہے۔ پھر عیسائیت کے مطابق بھی ہماری کائنات کا بنانے والا تو خدا ہی ہے، لیکن عیسائیوں کے نزدیک تمام سورج، چاند، ستارے ہماری زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف 6000 سال پہلے بنا۔ اس کے علاوہ یونانی یہ کہتے تھے کہ اینڈرومیڈا نامی ایک دیوی آسمان پر اڑتی جا رہی تھی، اور جہاں جہاں وہ دودھ گراتی جا رہی تھی وہاں وہاں ایک دودھیا راستہ بنتا چلا گیا تھا۔ اور آپ حیرانی کی بات یہ دیکھیے کہ آج بھی اس دودھ کی نسبت سے ہماری کہکشاں کا نام ملکی وے ہے، جو کہ یونانیوں نے رکھا تھا۔ پھر ہندوازم، بدھ مت اور جینزم کیا کہتے ہیں کہ کائنات کا نہ ہی کوئی آغاز ہے اور نہ ہی اختتام، یہ ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل مختلف نظریات۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سوچنے سمجھنے والے دماغ کو مذہب کی باتیں دیو مالائی داستانیں لگنے لگیں، کیونکہ سائنس نے تو ان سبھی نظریات پر بڑے سخت سوال اٹھا دیے۔ مان لیں کہ اگر یہودیت صحیح ہے تو پھر جاپان میں دن اور امریکہ میں رات کیوں ہوتی ہے؟ مان لیں کہ اگر عیسائیت صحیح ہے تو آج سیٹلائٹس زمین کے گرد کیسے گردش کر پا رہے ہیں؟ اور اگر یونانی صحیح تھے تو پھر ملکی وے کے علاوہ دوسری کہکشاؤں پر دودھ کس نے گرایا دیا؟ اگر ہندوازم، بدھ مت اور جینزم سچا ہے تو ہر کہکشاں دوسرے سے اتنی تیزی سے دور کیوں جا رہی ہے؟ انفیکٹ اتنی تیزی سے کہ اس وقت ہماری ملکی وے ہی 21 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے۔ اور پھر ان تمام فضولیات کو رد کرتے ہوئے سائنس نے انتہائی محتاط کیلکولیشن کے ساتھ اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ کائنات کی شروعات ایک دھماکے سے ہوئی جسے بگ بینگ کہتے ہیں، اور اس دھماکے کی شدت سے تمام میٹر علیحدہ ہوا۔ اس میٹر سے ستارے، سیارے وغیرہ بنے، زمین بنی، پھر ان سب کو ملا کر بڑی بڑی کہکشائیں بنی، اور آج تقریباً 14 ارب سال گزرنے کے بعد بھی دھماکے کا اثر باقی ہے، اور تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے تیزی سے دور جا رہی ہیں۔ کائنات آج تک پھیل رہی ہے۔ البتہ ایک نظریہ ایسا ہے جسے سائنس چاہ کر بھی رد نہیں کر پا رہی۔ آپ کو سورۃ یونس کی آیت نمبر 37 یاد ہے؟ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے 2 آیات رکھوں گا، سورۃ انبیاء کی آیت 30 اور سورۃ ذاریات کی آیت 47۔ کیا کافروں نے نہیں جانا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا، اور آسمان جسے ہم نے بڑی قوت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسیع کرتے ہیں۔ بگ بینگ اور ایک ایکسپینڈنگ یونیورس کا علم تو ہمارے رب نے ہمیں بہت پہلے ہی دے دیا تھا۔ اب ایک سوال جو اکثر ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات بننے یا بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ آپ کارنل یونیورسٹی کے ڈاکٹر برین گرین کا وہ مقالہ پڑھیے جس کا نام D3 برین ہے۔ اس کی کیلکولیشنز کے مطابق بگ بینگ سے پہلے بہت سی کائناتیں مختلف فورسز یعنی کشش ثقل کے درمیان تیر رہی تھیں،
اور ہر چند ٹریلین سالوں میں ان کے آپسی ٹکراؤ کی وجہ سے بگ بینگ ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ ناقابل تصور حد تک طاقتور کشش ثقل ہو سکتی ہے، یا پھر اے فورس وچ از ان نون ٹو اس، ایک ایسی قوت جو ہمارے لیے بالکل اجنبی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان الفاظ یعنی اے فورس وچ از ان نون ٹو اس نے آپ پر کوئی اثر کیا یا نہیں، لیکن یہ الفاظ بولتے ہوئے میرے چہرے پر مسکراہٹ ضرور آ گئی کہ ڈاکٹر برائن جہاں لکھ رہا ہے کہ کوئی ایسی قوت تھی جس کا نام ہمیں نہیں پتا، تو وہاں میرے ذہن میں سورۃ نحل کی آیت نمبر 40 آتی ہے، جس کام کو ہونا ہو اسے ہمارا صرف کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ ناقابل فہم اور طاقتور ترین قوت، کن فیکون۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں تو ہم نے اندازہ لگا لیا، لیکن اب اگلا سوال ہے کہ کیا ہماری دنیا، ہماری کائنات، ہماری ریالٹی کے علاوہ بھی کوئی دنیا، کائنات یا کوئی الٹرنیٹ ریالٹی ہے؟ جواب ہے کہ ہاں۔ سن 1952 میں ایرون شروڈنگر نے ڈبلن میں اپنا بدنام زمانہ لیکچر دیا، اور یہ کوئی تیسرے درجے کا سائنسدان نہیں بلکہ نوبیل انعام یافتہ فزسٹ تھا۔ اس لیکچر میں اس نے کہا کہ جو میں کہنے والا ہوں ہو سکتا ہے یہ آپ کو پاگل پن لگے، لیکن میری کیلکولیشنز مجھے بتا رہی ہیں کہ ایک ہی واقعے کی کئی ہسٹریز ہیں جو مختلف جگہوں پر ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور اس عجیب چیز کو اس نے الٹرنیٹ ریالٹی کا نام دیا۔ شروڈنگر نے ایک مشہور زمانہ تجربہ بھی پیش کیا جسے شروڈنگر کیٹس کہتے ہیں۔ پہلے آپ اس تجربے کے بارے میں سن لیں، پھر بعد میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ کانسیپٹ بھی سمجھاؤں گا۔ تجربہ یہ ہے کہ ایک ڈبہ ہے جس میں ایک بلی بیٹھی ہے۔ اس ڈبے میں زہر کی ایک بوتل بھی موجود ہے۔ اب جب تک یہ ڈبہ بند ہے، بلی کے زندہ یا مردہ ہونے کے 50-50 چانسز ہیں۔ اب نارمل فزکس کے مطابق بلی یا تو زندہ ہے یا مر گئی، لیکن کوانٹم فزکس کے مطابق یہ دونوں پاسبلٹیز بالکل علیحدہ علیحدہ سائیڈ بائی سائیڈ دو مختلف حقیقتوں اور مختلف ڈائمینشن میں چل رہی ہیں، جہاں ایک ریالٹی میں بلی زندہ ہے اور دوسری ریالٹی میں مردہ، اور ان دونوں ریالٹیز کو کوانٹم ڈیکوہیرنس نامی پردے نے علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم ڈبہ کھولتے ہیں تو وہ تمام حقیقتیں اور ڈائمینشنز ایک دوسرے پر کولیپس کر جاتی ہیں، لہٰذا ہم صرف ایک حقیقت کو ہی دیکھ پاتے ہیں جس میں بلی یا تو زندہ ہے یا پھر مردہ۔ میں جانتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے آسان الفاظ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک سکہ لیں اور اسے ہوا میں اچھالیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہوا میں تیزی سے گھومتے ہوئے اس سکے کا ہیڈ اوپر ہے یا ٹیل؟ اور یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ جب تک سکہ تیزی سے گھوم رہا ہے نہ اس کا ہیڈ اوپر ہے اور نہ ہی ٹیل اوپر ہے۔ یہ تو ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب سکہ ایک جگہ پہ کولیپس کرے گا۔ تیزی سے گھومتے ہوئے اس سکے کی یہ پوزیشن کوانٹم فزکس کی زبان میں سپر پوزیشن کہلاتی ہے، جس میں سکہ ایک ساتھ 4 مختلف ڈائمینشن میں گھوم رہا ہے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے اور ٹائم کی ڈائمینشن۔ جب تک سکہ سپر پوزیشن میں ہے تب تک ہیڈ اور ٹیل دونوں پاسبلٹیز ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لیکن بالکل علیحدہ دنیاؤں میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، جہاں ایک دنیا میں ہیڈ اوپر ہے اور دوسری دنیا میں ٹیلز اوپر ہے۔ البتہ سکہ رک جانے کو کولیپس کرنا کہتے ہیں، اور اس کولیپس ہی سے چاروں ڈائمینشنز اور دونوں ریالٹیز ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، اور ہم اپنی ریالٹی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہیڈ اوپر ہے یا ٹیل۔ اور جو میں جانتا ہوں کہ آپ ان دو الفاظ یعنی کولیپس اور ڈیکوہیرنس کو ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ آگے چل کر یہ بہت ہی دلچسپ جگہوں پر استعمال ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ شاید ابھی بھی بہت سے لوگ اس کانسیپٹ کو نہ سمجھے ہوں، لیکن تھوڑا سا دھیان دیجئے، یاد کریں کہ کیا یہ کانسیپٹ آپ نے کہیں اور بھی پڑھا ہے کہ ایک چیز نظر کچھ اور آ رہی ہے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ ذرا یاد کریں سورۃ آل عمران 169، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، اپنے رب کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔
ہم اپنے ہاتھوں سے شہداء کو دفناتے ہیں، انہیں صاف صاف مردہ دیکھتے ہیں، تو پھر یہ کس زندہ دنیا میں ہے؟ اگر تو ان کی روحوں کی بات ہو رہی ہے تو روحیں تو سبھی کی زندہ ہیں، اور پھر رزق دیے جانے کا بالخصوص ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہماری اس حقیقت، اس ریالٹی میں بلا شبہ وہ مردہ ہیں، لیکن وہ کسی اور ریالٹی میں سراسر زندہ ہیں اور بالکل رزق پا رہے ہیں۔ چلے میں مان لیتا ہوں کہ یہ بات تو ہمارے ایمان کی ہے۔ بے شک روحوں کے لیے ایک غیبی دنیا ہے جہاں انسان موت کے بعد چلا جاتا ہے، لیکن شہداء کی تو زندگی کا ذکر ہے، اور آگے چل کر میں اس پوائنٹ پر واپس آؤں گا۔ فی الوقت ہم بات کرتے ہیں زندہ جسموں کی، کہ کیا زندہ جسم کے ساتھ انسان کسی دوسری دنیا، کسی دوسری ریالٹی یا کسی دوسری کائنات میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ آپ نے ڈی گراس ٹائسن نیل کا نام سنا ہے۔ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا ایسٹرو فزسٹ ہے۔ اس میں آپ کو اس کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں: کسی دوسری دنیا میں جانے کا واحد طریقہ دونوں دنیاؤں کے درمیان موجود کسی سرنگ یا دروازے سے ممکن ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے جسم اس دنیا کی فزکس کے قوانین کے تحت ایوالو ہوئے ہیں، لہٰذا اگر اس دروازے کے الیکٹرانز کا چارج مختلف ہو تو وہ ہمارے جسم کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ اس دروازے سے گزرنے کے لیے ہمارے جسم کی بائیو کیمسٹری کا سوٹیبل ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اور بہت اہم واقعہ ہوا ہے، اتنا اہم واقعہ کہ اس کے بارے میں سورۃ نجم 18 میں آتا ہے: یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کو دیکھا۔ اسرا اور معراج کا واقعہ، اس پر میں ایک مکمل تھریڈ علیحدہ سے بنا چکا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ حدیث معراج کے ابتدائی الفاظ پڑھیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، میرے پاس 2 آدمی تشریف لائے اور میرے سینے سے پیٹ تک کا حصہ چاک کیا گیا، اسے زمزم سے دھویا گیا اور میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، اور پھر میرے سامنے براق لایا گیا جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان کے دروازے تک پہنچ کر اسے کھلوایا گیا اور ہم پہلے آسمان میں داخل ہو گئے۔ کیا یہاں آپ کو یہ صاف صاف نظر نہیں آ رہا کہ نبی کریم کے جسم مبارک کو اس عظیم سفر کے لیے بالخصوص تیار کیا گیا تھا؟ یہ بات تو طے ہے کہ یہ سفر اس زمین یا اس کے ارد گرد کا نہیں تھا، یہ مکمل ایک مختلف عالم اور ایک الٹرنیٹ ریالٹی کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے اسے الٹرنیٹ ریالٹی کیوں کہا آپ ابھی سمجھ جائیں گے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ تعمیر کے دوران ایک غار ملا جس میں ایک صندوق رکھا تھا۔ اس صندوق میں ایک انسانی سر تھا اور صندوق پر عبارت لکھی ہوئی تھی کہ یہ یحییٰ بن زکریہ کا سر ہے، اور ان کے سر کو دمشق کی ہی جامع مسجد میں تکریم کے ساتھ دفنا دیا گیا، جو آج تک وہاں موجود ہے۔ حضرت یحییٰ ان انبیاء میں سے تھے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ ان فیکٹ گوسپ آف لک میں ان کی بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے، جیسے میں تھریڈ کو مختصر رکھنے کے لیے نہیں لکھ رہا۔ البتہ اتنا بتاؤں گا کہ یہود کے ایک بادشاہ ہیروڈ نے انہیں قید کروا دیا تھا، اور دربار میں بادشاہ کی سالگرہ کی تقریب کے موقع پر ہیروڈ کی ایک رقاصہ نے اپنے انعام میں ماں کے کہنے پر حضرت یحییٰ کا سر مانگ لیا، جس پر بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو قتل کروا دیا۔ البتہ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ تو زندہ و سلامت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، جو آج بھی زندہ ہیں، اور آپ سب ہی ان کی تفصیل سے واقف ہیں۔ شہید نبی حضرت یحییٰ اور زندہ نبی حضرت عیسیٰ، جو کہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی بھی تھے، دونوں کی ملاقات اپنے اجسام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے آسمان پہ ہوتی ہے، جو ایک بالکل علیحدہ عالم ہے، ایک بالکل علیحدہ حقیقت ہے، ایک الٹرنیٹ ریالٹی ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ کبھی آپ نے شہید کے لفظ پر غور کیا ہے؟ شہید کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو گواہ ہو، یہاں تک کہ شہید کا انگلش لفظ مارٹر بھی یونانی لفظ مارٹور سے نکلا ہے، اور اس کا بھی مطلب گواہ ہی ہے۔ لیکن آخر کس چیز کا گواہ؟ اس بات کا گواہ کہ ایک اور زندگی، ایک اور ریالٹی بھی ہے جسے وہ اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث معراج
2375 में आगे चलकर आता है कि जिस रात मुझे इसरा पर ले जाया गया, मैं मूसा के पास से गुजरा तो वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। और फिर वही मूसा छठे आसमान पर मिलते हैं, और जहां बाकी तमाम अनबिया मरहबा और खुशामदीद कहते हैं, वहीं हज़रत मूसा बाकायदा 2 मौक़ों पर एक तवील मुकालमा भी करते हैं। जहां पहली मर्तबा वो रो कर एक गुफ्तगू करते हैं और दूसरी मर्तबा वो नमाजें कम करवाने के लिए 9 मर्तबा गुजारिशात करते हैं। यानी एक तरफ इस दुनिया में वो शऊरी हालत में नमाज पढ़ रहे होते हैं और दूसरी दुनिया में वो शऊरी हालत में जज्बात के साथ रो पड़ते हैं। अगर आप हदीस मिराज का बगौर मुताला करें तो आप देखेंगे कि तमाम आसमानों पर तकरीबन तमाम अनबिया ने नबी करीम का मरहबा के बाद ये कहकर इस्तकबाल किया था कि आप अच्छी वसी कुशादा जगह पर आए हैं। क्या ये 7 आसमान ही मुख्तलिफ दुनियाएं, पैरेलल यूनिवर्स, अल्टरनेट रियलिटीज़ हैं? हर आसमान पर नबी करीम को मुख्तलिफ अम्बिया से मुलाकात करवाई गई, और अपनी तहकीक के दौरान मुझे लगा कि हर नबी को हर एक आसमान में रखने का एक ख़ास मकसद है। फिलवक्त एक सवाल जो आप सबके जहन में होगा कि अगर हमारी कायनात वाकई सिर्फ एक कायनात है और इसके अलावा भी कायनातें हैं, तो अगर कोई 2 कायनातें आपस में एक दूसरे पर कोलैप्स कर जाएं तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो ये जान लें कि हमारी कायनात में तमाम की तमाम 11 डायमेंशंस मौजूद नहीं हैं, क्योंकि 7वीं डायमेंशन रिक्वायर करती है कि आप इस कायनात और इसकी हदूद से बाहर निकल जाएं। लिहाजा अगर 2 कायनातें आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिलें तो चंद बड़े बड़े वाक़यात वकूअ पज़ीर होंगे। सबसे पहले तो कशिश शकल या ग्रेविटी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि कुदरत की 4 बुनियादी फोर्सेस में से कशिश शकल सबसे कमज़ोर क़ुव्वत है, इसलिए सबसे पहले डिस्टर्ब भी यही होगी। इस मुकाम पर मेरे जहन में सूरत यासीन की आज 40 आती है। ना ही सूरज को इजाज़त है कि चांद को आ ले, और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि इस आयत में बिलखसूस ग्रेविटी के नाजुक बैलेंस ही को क्यों एड्रेस किया गया है? क्योंकि ग्रेविटी में डिस्टर्बेंस ही सबसे पहले निशानदेही होगी कि तुम्हारी तबाही शुरू हो रही है। 2 मुख्तलिफ दुनियाएं जो अब एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा थीं, अब अपनी अपनी डायमेंशंस के साथ एक दूसरे पर कोलैप्स करने वाली हैं। आपको याद है मैंने आपको 2 अल्फाज याद रखने का कहा था। इनमें से एक लफ्ज़ डीकोहेरेंस क्वांटम। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाए बगैर सिर्फ इतना समझ लें कि ये वो पर्दा है जो मुख्तलिफ दुनियाओं और डायमेंशंस को एक दूसरे से अलहदा रखता है। इधर डीकोहेरेंस ख़त्म हुई और उधर डायमेंशंस का एक दूसरे पर कोलैप्स शुरू हुआ। इसकी एक छोटी सी मिसाल 1908 में होने वाले इस अजीबो गरीब वाक़े को आज 113 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। साइबेरिया के जंगल में सुबह 7 बजे एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2500 किलोमीटर के रेडियस में दरख्त बिल्कुल फ्लैट होकर ज़मीन से चिपक गए। कोई नहीं जानता इसकी वजह क्या थी। ना ही यहाँ रेडिएशन का सबूत मिला, ना ही यहाँ शहाब साकिब के टुकड़े मिले, कुछ भी नहीं। आज भी विकिपीडिया पर इसका रीज़न प्रॉब्ली के लफ्ज़ के साथ लिखा हुआ है, लेकिन मेन स्ट्रीम थ्योरीज में से एक थ्योरी ये भी है कि वहाँ पर डायमेंशंस का कोलैप्स हुआ था। जैसे जैसे डायमेंशंस 2 मुख्तलिफ दुनियाएं एक दूसरे पर कोलैप्स करती जाएंगी, अजीबो गरीब वाक़यात नमूदार होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर 2 मुख्तलिफ डायमेंशंस और दुनियाओं के जानदारों का एक दूसरे के सामने आ जाना तो इन्वेंटिबल है। आप में से कितने लोग दाबतुल अर्ज़ के बारे में जानते हैं? सूरह नमल की आयत 82 में एक वहशी जानवर का जिक्र है जो क़यामत से पहले निकलेगा और लोगों से बातें करेगा। मुहद्दिस हज़रत अबू दाऊद फरमाते हैं कि दाबतुल अर्ज़ 3 मरतबा ज़ाहिर होगा। पहली मरतबा दूर दराज के जंगलों में, इस तरह के लोगों तक इसका जिक्र ना पहुँचे। फिर एक लंबे अरसे के बाद इस तरह के लोगों तक इसकी बात पहुँचेगी, लेकिन मक्का तक इसका जिक्र नहीं पहुँचेगा। फिर एक लंबे अरसे बाद इस तरह निकलेगा कि मक्का तक भी इसकी शोहरत पहुँची होगी। इब्ने माजा में है कि नबी करीम एक दफ़ा हज़रत बुरैदा को मक्का के पास एक दूर की जगह लेकर गए और एक वीरान ज़मीन दिखाई
جس کے ارد گرد ریت تھی، اور فرمایا کہ دابت الارض یہیں سے نکلے گا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا، اس کے 4 پیر ہوں گے، اس کی رفتار تیز ہوگی، لیکن 3 دن میں اس کے سر کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ نکلنے کے بعد یہ سیدھا مشرق کی طرف بھاگے گا اور زور سے ایسے چیخ رہا ہوگا کہ دور تک اس کی آواز جائے گی۔ پھر اس کا رخ شام کی طرف ہو جائے گا اور وہاں بھی اس کی چیخیں سنائی دیں گی، اور پھر وہ صبح کے وقت اسفان پہنچے گا۔ لیکن احادیث میں دابت الارض اور سورج کے درمیان ایک بہت قریبی کنیکشن بتایا گیا ہے کہ دابت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ان میں سے جو بھی پہلے ہوا دوسرا اس کے فوراً بعد ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور اس کا دابت الارض کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جیسے ہماری دنیا ہماری ریالٹی کا ایک سورج ہے، بلکہ ہماری کائنات میں تو کوئی 200 ارب کی پوری کہکشائیں موجود ہیں، تو کیا دوسری کائناتوں میں بھی سورج ہیں؟ کیا جہاں کولیب سے ہماری ریالٹی میں دابت الارض داخل ہو جائے گا، وہیں اس پر کولیب سے کسی اور ریالٹی کا سورج بھی ہماری ریالٹی میں آ جائے گا، جو مغرب سے طلوع ہو کر کچھ دیر تک نظر آئے گا اور پھر واپس لوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث میں واپس لوٹ جانے کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ البتہ دعوت الارض تو باقاعدہ ڈسکرپشن بھی موجود ہے کہ یہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر میں آپ کو اس کا سکیچ بنا کر دکھاؤں تو آپ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی کچھ رائے ہے کہ وہ بھی اسی دنیا میں ہم سے اوجھل ہیں، اور کچھ کی رائے ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا کے رہائشی ہیں۔ آپ جس کی بھی رائے سے اتفاق کریں، اتنا تو ضرور ہے کہ کسی نہ کسی رکاوٹ کو توڑ کر ہماری دنیا میں آنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا ہماری دنیا میں داخل ہو جانا کسی اندیکھی رکاوٹ کے ختم ہو جانے سے ہی ممکن ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وقت میں صرف بات کر رہا ہوں 2 کائناتوں اور 8 ڈائمینشنز کے کولیپس کی۔ جب 2 حقیقتیں اور 8 ڈائمینشنز ایک دوسرے پر کولیپس کریں گی تو ان دونوں کائناتوں کے تھرمو ڈائنامکس اور ٹمپریچر بدل جائیں گے۔ 5700 ڈگری سینٹی گریڈ پر دہکنے والا ہمارا سورج اتنے بڑے بدلاؤ پر یکدم ٹھنڈا ہو جائے گا، اور گریوٹی کی تہس نہس کی وجہ سے ستارے ٹھنڈے اور مختلف اجرام فلکی ادھر ادھر گرتے اور اڑتے نظر آئیں گے۔ کائنات میں تھرمو ڈائنامکس، ٹمپریچر اور گریوٹی کے اس بدلاؤ کی تھیوری کو بگ فریز اور بگ ٹرپ کہتے ہیں، اور یہ رائل اکیڈمی آف سائنسز کے لارڈ کیلون اور ڈاکٹر روبرٹ نے پیش کی تھی۔ کائنات کے اس مقدر کے بارے میں ان 2 ڈاکٹرز کی ریسرچ کے بعد میں آپ سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ سورہ تکویر کھول کر صرف شروع کی 2 آیت پڑھیے، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب ستارے گر پڑیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق ہر آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں جسامت میں ایسا ہے کہ صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ یہ وسعتیں اتنی بڑی ہیں کہ نہ ہی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر یہ سب کچھ اتنا عظیم، اتنا بڑا ہے تو یہ سب آخر ہے کہاں؟ فکر مت کیجیے، کیونکہ یہی سوال ایک دفعہ پہلے بھی پوچھا گیا تھا۔ رومی بادشاہ کے پاس جب نبی کریم کا خط پہنچا تو اس نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے اس کی جنت کی طرف بلا رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو مجھے بتائیے کہ پھر جہنم کہاں گئی؟ اس پر نبی کریم نے جواب بھجوایا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس جواب پر بادشاہ کے دربار میں موجود یہود علماء پر خاموشی چھا گئی، لیکن پھر بھی اپنی ڈٹھائی سے بولے کہ ضرور اس بات کو آپ لوگوں نے تورات سے لیا ہوگا۔ حدیث معراج میں 6 آسمان پر نبی کریم نے کچھ نہایت عظیم مشاہدات کیے تھے۔ وہاں ایک بیری کا درخت تھا جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان میں اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں۔ اس کے پتے بڑے بڑے اور پھل مٹکوں جیسے ہیں۔ اس درخت پر سونے سے بنے پروانے منڈلا رہے ہیں، اور نبی کریم نے فرمایا جب اسے اللہ کے حکم نے ڈھانپا تو اس درخت کے رنگ ایسے بدلا کہ ان میں رنگوں کو نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی۔ سدرۃ المنتہا ہی بلندی کی انتہا ہے۔ نیچے سے جو جاتا ہے وہ یہیں پر روک لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے آتا ہے وہ یہیں سے وصول کیا جاتا ہے۔ یہی مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ یہاں سے اوپر کیا ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں،
اور نہ ہی اس کی خبر ہے۔ بس ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہی رب العالمین کا عرش ہے، اور عرش کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی وہ موقع تھا جب نبی کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اس حالت میں کہ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے تمام افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور ان کے عظیم پروں سے موتی، زمرد اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ورائے حجاب ذوالجلال کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ وہیں سجدے میں گر گئے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے دل و دماغ میں جو منظر ان آخری 2 پیراگراف میں ہے، ایک عظیم الشان درخت جس کی جڑیں چھٹے آسمان اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہوں، ان کے رنگوں اور ان کی خوبصورتی کو دنیا کی کوئی مخلوق نہ بیان کر سکتی ہو، اس پر سونے کے پروانے منڈلا رہے ہوں، وہاں ایک عظیم الشان 600 پروں والا بزرگ فرشتہ ہمارے واحد معبود رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ میں نے کبھی اپنی اتنی زندگی میں اس قدر طاقتور اور اس وقت خوبصورت منظر شاید ہی کبھی تصور کیا ہو۔